ریڈیو اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار عابد علی آج کے ہی دن یعنی کہ 4 ستمبر 2019 کو ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ آج ان کی برسی ہے۔ ڈرامہ وارث کے کردار دلاور خان سے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ وہ کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ وہ آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ منفرد انداز سے انہوں نے اپنے کرداروں میں حقیقت کے رنگ بھرے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں خواہش، مہندی، دشت، دوسرا آسمان، برس روڈ کی نیلوفر وغیرہ شامل ہیں۔ عابد علی نے کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ وہ ریڈیو پاکستان لاہور اور ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے بھی وابستہ رہے۔ اب تفصیل سے بات کرتے ہیں عابد علی کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کتنی شادیاں کی تھیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ کون سی مشہور گلوکارہ اور اداکارہ ہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ عابد علی پاکستان ٹیلی ویژن سکرین کے گولڈن دور کا نمائندہ اداکار کہلاتا ہے۔ انہوں نے 1973 میں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کی سیریز جوک سیال سے شہرت کے سفر کا آغاز کیا۔ اپنی بھرپور آواز، مردانہ وجاہت اور پرتاثر چہرے کے باعث وہ پہلی نظر میں ناظرین کو بھاگے۔ اس کے بعد انہوں نے کامیاب ڈراموں کی ایک قطار لگا دی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ایک زمانے میں عابد علی کی ڈرامہ میں موجودگی ہی ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ عابد علی 17 مارچ 1952 کو کوئٹہ، بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں انہیں اداکاری کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ ان کا زیادہ رجحان مصوری اور تحریر کی طرف تھا۔ کوئٹہ میں اس وقت کی مشہور ادبی اور سماجی شخصیت عطا شاد سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عطا شاد شاعر بھی ہیں۔ عطا شاد نے عابد علی کے اندر چھپے ہوئے ہنر کو بانپ لیا اور ان کی آواز کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور انہیں ریڈیو پاکستان کوئٹہ پر کام کرنے کی دعوت دے دی۔ عابد علی آڈیشن کے لیے کوئٹہ ریڈیو کے اسٹیشن پر گئے اور کامیاب ہونے کے بعد کوئٹہ ریڈیو سے ڈراموں سمیت مختلف پروگراموں میں انہوں نے صداکاری کرنا شروع کر دی۔ 1973 میں حصول روزگار اور بہتر معاشی مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے یہ گبرو جوان کوئٹہ سے لاہور منتقل ہو گئے۔ لاہور میں ٹیلی ویژن کی چمک اور گلیمر کی چکا چوند نے اس نوجوان کو اپنی باہوں میں لے لیا اور وہ شہرت کی بلندیوں کو طے کرتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور فنکاروں کی لسٹ میں جلد ہی شامل ہو گئے۔ وہ ٹی وی پر کسی کی سفارش یا چور دروازے سے نہیں آئے، بلکہ اس کے لیے بھی انہوں نے متعدد آڈیشن دیے اور میرٹ پر آ کر وہ سلیکٹ ہوئے۔ عابد علی کے مشہور ڈرامے جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: بہت ہی مشہور ڈرامہ وارث، سورج کے ساتھ ساتھ، غلام گردش، مہندی، مورت، سہیلی، سمندر جو امجد نے لکھا تھا، دوسرا آسمان، بری عورت، ماسی اور ملکہ، آن، جہیز، کالا جادو، رخصتی اور دہشت وغیرہ شامل ہیں۔ ان ڈراموں میں اداکاری کے ساتھ ساتھ کچھ ڈراموں کے وہ پروڈیوسر بھی رہے۔ 2009 میں عابد علی نے ایک انڈین فلم مسٹر بٹی آن چھٹی میں کام کیا۔ یہ ایک کامیڈی مووی تھی۔ اس کے علاوہ ٹی وی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان فلموں کے کچھ نام اس طرح ہیں: موسیٰ خان، لیلا، صاحبہ، بیتاب، فتح، نگینہ، اللہ رکھی، غریبوں کا بادشاہ، سونے کی تلاش، وارث، خاک اور خون وغیرہ شامل ہیں۔ جوک سیال ڈرامہ جس سے عابد علی کو شہرت ملی، اسی ڈرامہ کے ان کی ہیروئن کا نام تھا جو اداکارہ حمیرہ چودھری تھی، اور اسی ڈرامے کے دوران ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور بعد میں ان کی شادی ہو گئی۔ حمیرہ چودھری سے ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی تینوں بیٹیاں ہی شوبز سے وابستہ ہیں اور شوبز میں اعلیٰ مقام پر ہیں، مگر سب سے زیادہ جو شہرت ملی ہے وہ امان علی کو ملی ہے۔ امان علی ایک بہترین ماڈل اداکارہ ہیں۔ ان کی دوسری بیٹیاں اس میں رحمہ علی،
اور مریم علی ہیں۔ عابد علی نے حمیرہ چودھری سے علیحدگی کر لی اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی 2006 میں اداکارہ رابعہ نورین، جن کا بھی تعلق ٹیلی ویژن سے ہے، ان سے شادی کر لی۔ عابد علی کی دوسری بیوی رابعہ نورین اداکاری کرنے سے پہلے ایک ٹیچر تھیں۔ ان کا ایک ڈرامہ کے سلسلہ میں آمنا سامنا ہوا اور پھر دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نمبر چینج کیے اور اس کے بعد ان کی وہ محبت شادی میں بدل گئی۔ شادی کے بعد ان کی پہلی بیٹیوں اور وائف کی طرف سے نفرت کا سامنا کرنا پڑا، مگر عابد علی کی ڈیتھ تک وہ ان کے ساتھ رہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے مرتے وقت عابد علی کی کوئی بھی بیٹی ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوئی، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ان کی بیٹیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی شادی بھی اپنی پسند سے کی تھی، تو انہوں نے ہماری والدہ کو کیوں چھوڑا، اور یہی وجہ لے کے وہ عابد علی سے یعنی کہ اپنے باپ سے علیحدہ ہو گئی تھی، اور بعد میں عابد علی نے ان کی والدہ کو طلاق بھی دے دی تھی۔ لیکن جب عابد علی نے اپنی بیٹی امان کی شادی کی تو شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ اپنے باپ سے ملنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ میری شادی کے بعد میرے والد سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ میرے ہمراز تھے، لیکن میری دوسری ماں یعنی کہ رابعہ نورین نے مجھے میرے پاپا کے انتقال کے بعد آخری دیدار نہ کرنے دیا۔ امان علی کا کہنا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ عابد علی کے بارے میں مشہور اداکارہ عظمیٰ گیلانی کہتی ہیں کہ وہ میرے بیسٹ یعنی کہ بہترین دوست تھے۔ عابد علی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ عابد علی پاکستان ڈرامہ انڈسٹری، پاکستان فلم انڈسٹری اور ریڈیو انڈسٹری کے فنکاری میں ایک مکمل پیکج تھے، جنہوں نے صداکاری اور اداکاری دونوں میں اپنا لوہا منوایا، اور جب انہوں نے ڈائریکشن کا شعبہ شروع کیا تو مہنگے ترین ڈرامے بنائے۔ عابد علی کی زندگی کا سفر 1972 سے 2018 کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 دنوں کی بات نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ کافی بیمار رہے اور پھر 4 ستمبر 2019 کو ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن اپنی اداکاری، اپنی صداکاری، اپنی ڈائریکشن سے آج بھی وہ اپنے چاہنے والوں کے درمیان زندہ ہیں۔ آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عابد علی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبرز کو کون سا ان کا ڈرامہ پسند تھا، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے کمنٹس ہم شامل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ I am Nazir Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.